السلام علیکم ناظرین، پروگرام آئینہ سماج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے آزاد کشمیر میں جو 9 جون کو احتجاج کی کال دی گئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اس کال سے آزاد کشمیر پہ کیا اثرات ہوں گے، بالخصوص جہاں انہوں نے اپنے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت سے یہ کہا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک انتخابی عمل کو روکا جائے۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے آزاد کشمیر کے جمہوری نظام پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جو موسم گرما میں سیاحت شروع ہوتی ہے، بالخصوص جون اور جولائی کا موسم سیاحت کی پیک کا موسم ہوتا ہے، ایسے وقت میں احتجاج، شٹر ڈاؤن کیا نتائج مرتب کریں گے آزاد کشمیر کی سیاحت پہ؟ دیہڑی دار مزدور کتنا متاثر ہوگا، ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے متاثر ہوں گے، اور آزاد کشمیر کے نظام پہ کس حد تک اس طرح کے بار بار کے احتجاج اثر انداز ہوتے ہیں؟ ان تمام موضوعات کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، مختلف مکاتب فکر سے آپ کو ملوائیں گے، نوجوانوں سے ملائیں گے، خواتین سے ملائیں گے، سیاسی شخصیات سے ملائیں گے، اور گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے کونسلر ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے، جو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے جو بار بار احتجاج ہیں وہ کتنے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں آزاد کشمیر کا جو ایک خوبصورت کلچر ہے اس کو متاثر کرنے پہ۔ پھر ایک مطالبہ سامنے آتا ہے، حکومت وہ مطالبہ حل کرتی ہے تو کچھ عرصے بعد خاموشی رہنے کے بعد دوسرا مطالبہ، وہ حل ہونے کے بعد تیسرا مطالبہ، آخر یہ مطالبات کہاں ختم ہوں گے اور کہاں جو ہے نا تمام ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ حل ہو سکیں گے؟ یقیناً یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آزاد کشمیر میں شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیں آپ کو ہم مختلف شخصیات سے اس والے سے انٹرویو کے ذریعے تاثرات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ان کی رائے کیا ہے۔ جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر حکومت کی وزیر ماحولیات و کشمیر کاز محترمہ نبیلہ ایوب خان صاحبہ، ان سے گفتگو کریں گے ہم۔ اچھا میم، عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بات کہی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر دیے جاتے، مہاجرین کی نشستیں نہیں ختم کر دی جاتی، الیکشن جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کال پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا آزاد کشمیر کے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ الیکشن ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور معاہدے کی روشنی میں ایک ہائی پاور کمیٹی بنی تھی جس کی ڈیلیبریشن مختلف پوائنٹس پہ ہو رہی ہیں، اور ابھی 25 کو ان کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ ہوگا کہ اس میں ماجرین کی نشستوں پہ کیا ہم کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، یا پھر ویسی ہی رہتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہی ہم الیکشن کی طرف جائیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، چونکہ ہم نے ایک پرومس کیا تھا، گورنمنٹ سنبھالی تھی جب لوگوں کو ان کی عزت نفس بحال کی تھی، جب ہم نے لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا کے آفس میں بٹھایا تھا، جب ہم نے لوگوں کو گھروں میں باعزت طور پہ بھیجا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ سارے جو معاہدات ہیں اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور جو آزاد کشمیر حکومت کی حد تک تھے وہ ہم نے سارے معاہدات ان پہ عمل درآمد بھی کر دیا، ان کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے ان کو ایڈریس کر لیا۔ اب جو ایک مسئلہ رہ گیا ماجرین کی نشستوں والا اور ایئرپورٹ والا، تو یہ پاکستان گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات، جس میں ہمارے بھی نمائندے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں، ایک قانونی ماہرین بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہی کچھ الیکشن شیڈیول کی طرف جایا جا سکے گا۔ اچھا میم، ایک مطالبہ آتا ہے وہ حل ہوتا ہے، پھر کچھ عرصہ خاموشی رہتی ہے، پھر ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے، ڈیڈ لائن دی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو بار بار کیفیت پیدا ہو رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، کیا اثرات ہو رہے ہیں اس پہ؟ آزاد کشمیر کا ظاہر ہے ایک بڑا پرامن ایک امیج تھا آزاد کشمیر میں، ایک سیاحتی بہت زیادہ فلو پچھلے چند سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے، اور اب جون کے بعد تو زیادہ سیاحت آزاد کشمیر کی طرف ہوتی ہے۔ تو کیا اثرات ہوتے ہیں اس طرح کے بار بار کے جو احتجاج ہیں ان کے نتیجے میں؟ دیکھیں، پہلے جب عوام سڑکوں پہ نکلی تو میں اس وقت بھی اور آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ ایک عوامی وزیر اعظم نہیں تھے، وہ ایک لیڈر نہیں تھے، وہ ایک رہنما نہیں تھے،
وہ ایک بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ رکھتے تھے اور اس وجہ سے عوام کے ساتھ ہماری دوریاں پیدا ہوئی اور عوام کی دوریوں کی وجہ سے ہو کہ ان مشکلات کا شکار ہوئے. جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس شہر میں بھی ہم گئے, پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم گئے, لوگوں نے ان کا بڑھ چڑھ کے استقبال کیا, ان کو اپریشیٹ کیا. اور پھر ہم آزاد کشمیر میں اس 6 ماہ میں ہم نے وہ جو 4.5 سال کی حکومت رہی اس سے 6 ماہ کے اندر آپ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, تعلیمی پیکیج کی صورت میں دیکھیں, ہیلتھ پیکیج کی شکل میں دیکھیں, ہیلتھ کارڈ کی شکل میں دیکھیں, باقی بھی ہم نے سارے ایڈریس جو ہیں وہ ایشوز ان کے کر لیے. تو اب جو کوئی گنجائش نہیں بچتی, گنجائش جہاں پہ بچتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی امید ہے کہ 25 کو وہ مسئلہ بھی ایڈریس ہو جائے گا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر ایک چیز کا کوئی کرائٹیریا مقرر ہونا چاہیے, کوئی میکانزم ہونا چاہیے. مہاجرین کی سیٹوں کے میں بھی حمایت میں ہوں کہ مہاجرین کی سیٹیں ہونی چاہیے, وہ ہمارا جسم کا حصہ ہیں, وہ وہاں سے ہجرت کر کے تکالیف کا شکار ہو کے آئے ہیں. لیکن ہر ایک نظام میں شفافیت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد بحال ہو سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب دونوں فریقین مل بیٹھیں گے, جب ایکشن کمیٹی کے نمائندے بھی بیٹھیں گے, پاکستان گورنمنٹ بھی بیٹھے گی, آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی بیٹھے گی اور قانونی ماہرین بھی بیٹھیں گے, تو اس مسئلے کا حل ضرور نکلے گا انشاءاللہ. کچھ دن قبل مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کا ایک خطاب منظر عام پہ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں معاشرتی آزادیاں ہیں, آزاد کشمیر میں جو ہے نا کوئی ایسے قوانین نہیں ہیں جو انسانی حقوق کے متصادم ہوں, اور پھر یہ کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے نظام کو مقبوضہ کشمیر کے نظام سے بہتر قرار دیا. تو اس طرح کی جب تحریکیں اٹھتی ہیں یا اس طرح کی عوامی حقوق کو بنیاد بنا کے جب ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں مسئلہ کشمیر کو کس حد تک اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور دشمن کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس سے مسئلہ کشمیر پہ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو لوگوں کا یہ جو کوئی مطلب یہ لوگوں کا ایک غم و غصہ تھا اپنے جب پاکستان نے مارکا حق میں پاکستان نے فتح حاصل کی اور پاک افواج نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا, تو یہی لوگ اٹھے اور پاکستان کی حمایت میں استحکام پاکستان کی ریلیاں نکلی اور پاکستان کی زندہ باد کے نعرے لگے. اور ہلاک پاکستان چونکہ ہماری اس میں شک میں بھی شامل ہے, اس لیے آپ بھارت چاہتا ہے کہ اس کو ادھر جوڑ کے تو اپنے مضمون مقاصد وہ حاصل کر سکے, لیکن نہ وہ پہلے حاصل کر سکا ہے نہ وہ اب حاصل کر سکا ہے. لیکن اس سے مسئلہ کشمیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہے اور وہ مسئلہ جو ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا. محبوبہ مفتی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے ہمارے اس نظام کو بہتر طور پہ پیش کیا, اور اس میں کوئی دعا راہ نہیں ہے. میں خود بھی 2007 میں سری نگر مجھے وزٹ کا اتفاق ہوا. آپ ہوٹل کے کمرے سے باہر نہیں جا سکتے, اتنی آپ پہ پابندیاں ہیں. اور 5 اگست 2019 کی بعد کی سچویشن تو آپ کے سامنے ہے کہ نہ وہاں انٹرنیٹ ہے, نہ بیسک رائٹ ہیں, اور لوگوں کے باہر نکلنے پہ پابندی, لوگوں کی بات کرنے پہ پابندی, لوگوں کی تعلیم پہ پابندی, اور تشدد کا نشانہ الگ سے بنایا جاتا ہے. ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے دنیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر میں ہمارا ساتھ دے اور مقبوضہ کشمیر کے ان بہن بھائیوں کو جن کی آزادی سلب کر لی گئی ہے, جن کے بیسک رائٹ سلب کر دیے گئے ہیں, ان کو بازیاب کرانے میں ہمیں سپورٹ کرے. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ انتخابی عمل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, انتخابات وقت پہ ہوں گے, اور اس طرح کے احتجاج, اس طرح کی تحریکوں سے آزاد کشمیر کا ایک جو امیج ہے بالخصوص سیاحتی حوالے سے یقیناً اس کو نقصان پہنچے گا. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ آزاد کشمیر کا جو اس وقت تحریک آزادی کشمیر میں کردار ہے, بیس کیمپ کا کردار ہے, وہاں سے اس طرح کی جو تحریکیں ہیں یا اس طرح کی ایجیٹیشن ہے وہ کوئی مناسب پیغام دینے کا ذریعہ نہیں بنتی. اچھا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, پڑھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے, ہڑتال ہوتی ہے, شٹر ڈاؤن ہوتا ہے, اس سے اسٹوڈنٹ کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ یہاں پہ مہینہ مہینہ واپس یونیورسٹی لگنے کا کوئی نام نہیں ہوتا, کوئی پڑھائی کے چانسز ہی نہیں بن رہے ہوتے, اور اسٹوڈنٹس کا اتنی چھٹیوں کے بعد ویسے بھی مائنڈ اتنا نہیں رہتا فریش, تو پہلے تو جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے, دوسرا یہ کہ جو سیکوینس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, ردم نہیں رہتا بالکل بھی پڑھائی میں. اچھا, انہوں نے تو ذکر کیا اسٹوڈنٹس متاثر ہوتے ہیں, آپ بھی ایک ان اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ الیکشن بھی قریب ہیں, آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, اور ان الیکشن میں ایک رائے دہی کا موقع ہمیں ملتا ہے.
کچھ لوگ احتجاج کی آڑ میں کہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں جی، وہ آگے چلے جائیں، اور جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے الیکشن نہ ہو. تو احتجاج تو کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ الیکشن اگر روکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ایک نظام بدلنے کا یا اپنے حکمران چننے کا حق ہے، وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے، اور احتجاج کتنا خطرناک ہوتا ہے ایک عام انسان کے لیے؟ احتجاج کرنے سے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. زیادہ تر مزدور جو ہیں وہ جو روزمرہ کے کام کر کے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے. اور دیکھیں آپ گرمیوں کا موسم ہے, بہت سے سیاح جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں آتے ہیں, لیکن جب یہاں پہ احتجاج اور لاک ڈاؤن مہینوں تک چلے گا تو وہ یہاں آنے سے خوفزدہ ہوں گے. اور رہ گئی بات الیکشن کی, تو الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ ووٹ ہمارا حق ہے, اور اگر ہمیں وہ الیکشن نہیں ہوگا تو ووٹ دینے کا حق ہم سے چھین جائے گا, اور نہ ہی ہم اپنا حکمران خود جو ہے وہ لا سکیں گے. جی, ووٹ ہمارا حق ہے, اور یقیناً اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں ہوتے تو نوجوان جو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ, جن کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے, ان کا جو حق رائے دہی ہے وہ متاثر ہوگا. اچھا, آزاد کشمیر بڑا خوبصورت خطہ ہے, یہاں ظاہر لوگ آتے ہیں. آزاد کشمیر ایک اچھا کاروباری خطہ ہے, آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے. آزاد کشمیر کا ایک تاثر بڑا اچھا ہے کہ یہ پیسفل علاقہ ہے اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں آزاد کشمیر کو. اگر روز ہڑتالیں ہوں گی, شٹر ڈاؤن ہوں گے, روڈز بند ہوں گی, مار کٹائی ہوگی, تو اس کا کتنا نقصان ہوگا آزاد کشمیر کے امیج پہ؟ سب سے پہلے تو روزگار ختم ہو جائے گا. جو بے روزگار جو کمائی کر کے ان کے دن میں کام کرتے ہیں تو ان کا کوئی روزگار نہیں ہوگا, ان کی فیملی سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گی. اس کر کے احتجاج نہیں ہونا چاہیے, اگر ہو بھی تو وہ پیسفل ہو, تھوڑے ٹائم کے لیے ہو, اور سب کوپریٹ کریں. یہ نہیں ہو کہ پورا مہینہ ہفتہ چلے جیسے پیچھے احتجاج ہوا تھا. جی, میرے ساتھ اس وقت مظفر آباد کے کچھ نوجوان موجود ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا, ہم الیکشن قریب ہیں آزاد کشمیر کے, اور الیکشن میں ظاہر ہے ایک آپ کو حق رائے دہی کا جو ہے نا موقع ملتا ہے, آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. الیکشن اگر نہیں ہوتے, اگر آزاد کشمیر میں ایک جمہوری سسٹم ہے وہ التوا کا شکار ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کس کو نقصان ہوگا؟ سب سے پہلے تو جمہوریت ایک شہریوں کا بنیادی حق ہوتا ہے, تو سب کو چاہیے کہ پہلے الیکشن ہونے چاہیے. اسٹرائک سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹرائکس کی وجہ سے بہت سے جو نظام زندگی ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ہم کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے, کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جو ہماری جو بحیثیت شہری ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے. اس لیے ٹائملی الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر احتجاج ہوتا بھی ہے تو وہ پورا من ہونا چاہیے. جی, یقیناً جیسا کہ انہوں نے کہا کہ احتجاج سے اور الیکشن التوا کا شکار ہونے سے آزاد کشمیر کا ایک عام شخص متاثر ہوتا ہے, اور آزاد کشمیر کا جمہوری نظام تعطل کا شکار ہوتا ہے. اچھا, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, کیا کہیں گے جو آئے روز کی ہڑتالیں ہیں, احتجاج ہے, اس سے ایک عام آدمی کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ جیسا کہ یہ جو آئے روز ہڑتالیں ہوتی ہیں, اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ ایک عام شخص ہوتا ہے. ایک مزدور اور ایک دیہڑی دار طبقہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. وہ شخص جو صبح نکلتا ہے اور شام کو دیہڑی کے اوپر کچھ چند پیسے لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پوجا کرتا ہے, تو وہ پورا دن اگر اسٹرائک ہوں گی, ایسے متشدد ماحول بنے گا, تو وہ سب سے زیادہ نقصان اس شخص کو ہوگا. اور پھر ہم طلبہ جو ہیں, ہماری جو لائف پر سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. ہم لوگ گھر سے اتنی فیسز پے کر کے آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کبھی اسٹرائکس ہوتی ہیں, راستے بند ہوتے ہیں, گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں, اور یونیورسٹیز, جامعات, اسکول, کالج سب بند ہوتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے یہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے. ہونے چاہیے احتجاج, لیکن پرامن اور بالکل یعنی کہ اس میں کسی قسم کا متشدد ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے. جی, آزاد کشمیر میں جیسا کہ سب کو حقوق حاصل ہیں, اپنے حق کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں, لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے, سب کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے. لیکن ایسے احتجاج کے جس سے لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جائے, لوگوں کا نظام زندگی متاثر ہو جائے, اور ایک خوف کی فضا پیدا ہو جائے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ احتجاج ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ احتجاج تو نہیں ہونے چاہیے, بلکہ مطلب پرامن طریقے سے اسے ہینڈل کرنا چاہیے. الیکشن تو ظاہر ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنا لیڈر بھی نہیں منتخب کر سکتے, اور اگر یہ بد نظمی پیدا کریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہماری زندگیوں پہ اثر پڑیں گے. اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر ہمارے جو تعلیمی نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتے ہیں. جی, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور ظاہر ہے آپ یونیورسٹی میں آتی جاتی ہیں, اور آپ کا ایک تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ ظاہر تعلیمی ادارے کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں, احتجاج کی صورت میں کس حد تک اسٹوڈنٹ متاثر ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تو ہمیں کون سے ایسے
جو ہے نا احتیاطیں ہیں یا کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھانا ضروری ہیں؟ دیکھیں احتجاج کریں لیکن پرامن کریں. ہم لوگ بھی کچھ بچے ہاسٹلس بھی رہتے ہیں, کچھ کئی دور دراز علاقوں سے آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے, ہم پے کرتے ہیں, اور پھر جب اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں کافی نظام دھرم برم ہو جاتا ہے, پھر ہم لوگوں کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے, اور ہم لوگ پیپرز بھی کبھی ہم لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا اور ایسے پیپرز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ بے شک کریں, اسٹرائکس کریں, لیکن پرامن طریقے سے, اور جو جتنے بھی مطالبات ہیں تو ان کو منظور کرنا چاہیے حکومت کو. جی, پرامن احتجاج سب کا حق ہے, اور یقیناً آزاد کشمیر میں بھی اس کا حق سب کو حاصل ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم متاثر ہوتی ہے, سیمسٹر سسٹم رائج ہے یونیورسٹیز کے اندر, اور اگر آپ کلاسز نہیں لیتے تو آپ کا فیوچر جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. مظفر آباد کے نوجوانوں سے گفتگو ہو رہی ہے, اور احتجاج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ انتخابات جو ہیں, انتخابات کا ہونا کس حد تک ضروری ہے الیکشنز کا ہر 5 سال کے بعد, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انتخابات اگر نہیں ہوں گے اس سے کیا نقصان ہوگا؟ انتخاب ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے مطابق جسے ووٹ دینا چاہے دے, لیکن اس کا یہ کہ پرامن احتجاج بھی ہر شہری کا حق ہے, لیکن امن کا سب کو امن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو یہ جس ٹائم احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں, ہاسٹلز وغیرہ, ہاسٹل میں کچھ بچے جو دور علاقوں سے آ کے یہاں ہاسٹلز میں رہتے ہیں تو سڑکیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں, ہوٹلز بند ہو جاتے ہیں, انہیں کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوتی, اس وجہ سے بہت زیادہ تعلیمی نظام پہ بھی بہت افیکٹ پڑتا ہے. تعلیمی نظام متاثر ہوتا ہے. دور دراز سے علاقوں سے آئے ہوئے بچے جو ہاسٹل میں مقیم ہیں وہ بالکل جو ہے نا نظر بند ہو کے رہ جاتے ہیں, ہوٹل بند ہوتے ہیں, اور باہر آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے. اچھا, آپ نوجوان ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں احتجاج تو پوری دنیا میں سب کو حق حاصل ہے, آزاد کشمیر اور پاکستان کے آئین میں بھی سب کو یہ حق ہے, بنیادی حق ہے, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن ناکہ بندی, لاک ڈاؤن, افراتفری, تشدد, یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے ایک معاشرے کے لیے؟ بطور اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ سر. دیکھیں احتجاج تو ایک آئینی حق ہے ہر ایک کا, کیونکہ جب اس ٹائم معاشرے کے اندر مسائل آتے ہیں تو پھر لوگ اپنے اس حق کے لیے وہاں پہ نکلتے ہیں. تو اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے احتجاج ایک بہترین رائے ہے, کیونکہ اپنے آپ کو منوانا, اپنی سوسائٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو اوپر تک لے کے جانا. تو اس میں بیسک یہ ہے کہ آپ کے جو احتجاج ہے وہ تو آئینی حق ہے, لیکن اس کے اندر آپ جس ٹائم آپ وائلنس کے اوپر آ جاتے ہیں, یا پھر یہ ناکہ بندیاں, یا پھر سڑکیں بند, یا پھر اس طرح کا مار داڑ والا سین آ جاتا ہے, تو اس میں دیگر جو ہماری امور ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اکنامکس, جو آپ کا جو تعلیمی نظام ہے, جو آپ کا ہیلتھ کا نظام ہے, وہ سب کچھ مفلوج ہو جاتا ہے. اس میں بہترین حال یہ ہے کہ آپ عدم تشدد کی پالیسی کے اوپر, نان وائلنس کی پالیسی کے اوپر رہ کر اپنا وہ احتجاج کریں, ریکارڈ کروائیں, اپنی گورنمنٹ تک جو اپنا جو پیغام ہے وہ لے کے جائیں, جس کی وجہ سے آپ کے جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا پھر لوور کلاس طبقہ ہے وہ متاثر نہ ہو. اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو جس میں آپ روڈیں بند کر دیتے ہیں, یا پھر ناکہ بندی کر دیتے ہیں, شٹر ڈاؤن کال دے دیتے ہیں, تو اس میں جو ایک دہاڑی دار مزدور ہے یا پھر ایک جو غریب کسان ہے وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکتا. جو وہ کام پہ نہیں جائے گا, دہاڑی نہیں لگائے گا, اپنا کام نہیں کرے گا, جس کی وجہ سے اس کی جو اوور آل لائف ہے, اوور آل جو اس کے اوپر افیکٹ پڑے گا. تو اس میں بہترین حال یہ ہے کہ آپ عدم تشدد کے اوپر رہ کے, ناکہ بندیز کو چھوڑ کے, یہ جو ریسٹرکشن جو ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے, آپ تشدد کو چھوڑ کے اب روڈوں کے اوپر آئیں, اپنے جلسے کریں, جو آپ کو آئینی حق ہے وہ کریں, تو اپنی بات ایک پرامن طریقے سے اپنی جو اپنے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان تک رکھیں, ایز کمپیئر ٹو اگر آپ وائلنس کے اوپر آئیں گے, ظاہر آپ کا جان کا بھی نقصان, آپ کے مال کا بھی نقصان, جو آپ نے یہ املاک بنائے ہیں, آپ وائلنس کریں گے تو ان کے اوپر توڑ پھوڑ تو ان کی ہوگی, یہ ہمارے ٹیکسز سے بنتے ہیں, تو یہ چیزیں ہماری اپنی ہیں. تو اس میں ہمارا بھی اپنا جو بنیادی کردار ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں خود بھی پرامن رہ کے احتجاج کا حصہ بننا چاہیے. اگر آزاد کشمیر میں آئے روز لاک ڈاؤن ہوں گے, ہڑتالیں ہوں گی, شٹر بند ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے امیج کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے اس پہ؟ اور آزاد کشمیر چونکہ ایک خوبصورت علاقہ ہے, سیاحت ہماری اکانومی کا بہت بڑا ذریعہ ہے, کس حد تک یہاں پہ آنے والے سیاح اس طرح کے حالات سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت یہ اچھی بات ہے اور صحیح بات ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے ایک پرامن خطہ ہے اور اپنی ایک ثقافتی اور ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے, اور خوبصورتی کے لحاظ سے یہ کیونکہ جنت کا ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے اس کو, تو کافی سیاح جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. تو جب یہ وہ سنیں گے کہ آئے روز کشمیر میں ہڑتالیں, احتجاج اور توڑ پھوڑ اور تشدد کیا جاتا ہے روڈوں پہ, تو کافی اس پہ افیکٹ پڑے گا سیاحت پہ, کیونکہ ہمارا ایک جو ہماری معیشت ہے اس کا ایک بہترین حصہ ہے جو پورا کرتے ہیں ہم سیاحت سے کرتے ہیں.
کیونکہ ہے ہی بھی بہت خوبصورت کشمیر، تو اس وجہ سے یہ بہت فرق اس پہ افیکٹ پڑے گا، کیونکہ ایک سیاح جب باہر کی کسی دوسرے ممالک سے یا کہیں پاکستان سے کسی سائڈ ایریا سے آتا ہے تو وہ پہلے چیک کرے گا یار کیا میں ادھر جاؤں کدھر جاؤں، اور دیکھے گا کہ کیسے ماحول ہے کشمیر کا. تو وہ جو ایک یہ آئے روز کے آج کل ایک احتجاج چل رہے ہیں، توڑ پھوڑ کا ماحول ہے، ہر دوسری تیسری بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہڑتال ہو جاتی ہے، شیلٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہم سب تو اس سے متاثر ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس سے ہماری معیشت پہ اور یہ افیکٹ پڑتا ہے کہ وہ سیاحت وہ سمجھیں گے کہ یار کیا میں پھنس نہ جاؤں، کوئی میری جان کو نہ خطرہ ہو جائے جا کے ادھر. تو اس وجہ سے یہ کافی افیکٹ پڑتا ہے سیاحت پہ. تو ہمیں ان سے تھوڑا بہت عدم تشدد کی پالیسی اپناتے ہوئے ہمیں اپنی رائے ایک آئینی طریقے کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے. اتنا توڑ پھوڑ اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا یہ سراسر غلط بات ہے اور ریاست کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے. جی، آزاد کشمیر یونیورسٹی کے انتہائی باشعور اسٹوڈنٹس جن کو اپنے مسائل کا بھی ادراک ہے اور ان کو طریقہ احتجاج کا بھی پتہ ہے کہ نان وائلنٹ اور آزاد کشمیر کی ناکہ بندی کیے بغیر احتجاج ضرور کیا جائے، لیکن اس طرح کے حالات نہ پیدا کیے جائیں جس سے آزاد کشمیر سے لوگ خوفزدہ ہوں اور یہاں آنے سے گریز کریں. اچھا، بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ. ایک ایجوکیٹڈ نوجوان کی یہی سوچ ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اگر نکلے ہوئے ہیں روڈز پہ، پورا شہر بند ہے، مریض ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سکولز، کالج، کاروبار، تمام نظام زندگی اس سے متاثر ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اس طرح کی احتجاج کے ذریعے سے اور اس سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہ بات کہوں گا کہ یہاں پر جب بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہاں کے اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہاسٹل کی طرف یا پھر وہ عام مزدور طبقہ جو ایک دہڑی کے اوپر منحصر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو دور دراز سے مریض آ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اس طرح کا ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے سڑکیں بند ہونا، گاڑیوں کا میسر نہ ہونا، اس طرح کی سہولیات کا میسر نہ ہونا، تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہر ایک شہری کا جو حق ہے، لیکن اس کو کچھ ڈیمینز کے اندر رہ کے اپنی جو بات بھی رکھنی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے اس کو یہ سہولت بھی میسر کرنی چاہیے ہر ایک شہری کے لیے کہ وہ اپنے روزگار بھی بہترین طریقے سے چلا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی تعلیمی نظام ہے اس کو بھی جو سرگرمیاں اس کو بھی جو ہے وہ بہترین طریقے سے کاربند کروا سکے، اور اس کے بعد صحت کے لیے گاڑیاں، ایمبولینس وغیرہ یہ ساری کی ساری میسر کروا سکے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کی ساری حکمت عملی کس کے اوپر منحصر ہوگی؟ عدم تشدد کی پالیسی ہوگی. جب آپ نگلی وائلنس کے اوپر رہے ہیں، آپ کے جو نعرہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جلا دینا ہے، گرا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بہا کے شہری تو دور ہماری جو پوری قوم کے لیے وہ بھی جو نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں اچھی جو پالیسی ہے یا پھر اچھے جو احکامات ہیں وہ لے کے ساتھ میں اصول جو ہیں اچھے لے کے چلنے چاہیے، اس سے ہم جو ہے بہترین نتائج اخذ کر سکیں. میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ ہوں اور گفتگو ہو رہی ہے احتجاج پرامن ذریعے سے ہونا چاہیے اور انتخابات کا نہ ہونا کیا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اور تمام نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انتخابات ان کا جمہوری ایک حق ہے جو وقت پہ ہونا ضروری ہے. اچھا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں آپ پڑھتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب احتجاج میں توڑ پھوڑ کا عنصر شامل ہوتا ہے، جلاؤ گھیراؤ، املاک جلتی ہیں، گولی چلتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور اس سے تشدد کی ایک فضا بنتی ہے اور پورا جو خطہ ہے وہ ایک یعنی ناکہ بندی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ کس حد تک یہ چیز خطرناک ہے اور آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اس میں ناکہ بندی نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری یونیورسٹی میں مطلب کہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، مطلب کہ کلاسز بند ہو جاتی ہے، بندے کے تعلیم پہ جو ہوتے ہیں وہ اثرات پڑتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انتخابات اگر وقت پہ نہیں ہوتے، الیکشن اگر وقت پہ نہیں ہوتے اور لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنی مرضی کا نمائندہ نہیں چنتے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ ایک جو عام آدمی ہے، غریب طبقے ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ یہ کہ مطلب جب احتجاج ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو ان کا جو روزی کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے اس میں بہت ان کو خلل پیش آتی ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے ان کو، غریب طبقے کو. اگر آزاد کشمیر کے الیکشن التوا کا شکار ہو جاتے ہیں یا آزاد کشمیر کے الیکشن نہیں ہوتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق ووٹ پہ کتنا فرق پڑے گا اور حق ووٹ ایک عام شہری کے لیے کتنا اہم ہے، یہ بھی تھوڑا بتائیں. اب ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 جون کو اسٹرائک کریں گے. اسٹرائک میں کہتا ہوں کرنی چاہیے، لیکن جس طرح وہ اسٹرائک کرتے ہیں، روڈیں بند کر کے گاڑیاں جلانی، پولیس کی گاڑیاں جلانی، پولیس والوں کو شہید کرنا، یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے ان کو. باقی احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں.
जी, यानी रोड ब्लॉक करना, लोगों को मारना, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोगों को मारना, शहीद करना, अमलाक जलाना, ये एहतजाज नहीं बल्कि अपनी रियासत को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मज़दूर तबका लोग भी हैं, आज़ाद कश्मीर बड़ा खूबसूरत खिता है और आज़ाद कश्मीर में हमारी इकानमी का एक बड़ा ज़रिया सेहत भी है। गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है और पूरे मुल्क से आज़ाद कश्मीर में आते हैं। एक बंदा जो कराची या लाहौर से चलता है, जब उसको पता चलता है नाकाबंदी है भाई, वहाँ तो हालात ख़राब हैं, नहीं जाना, कितना इमेज ख़राब होता है और कितना ज़्यादा मुतासर होता है आज़ाद कश्मीर में सेहत। एहतजाज से आप देखें कि एक तो लॉकडाउन हो जाता है, मज़दूर लोग जो होते हैं वो जो दिहाड़ीदार हैं वो बेचारे शाम को जब दिन को कमा कर शाम को लाते हैं पैसे, तो वो उनका जो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाती है। आज़ाद कश्मीर वैली बहुत खूबसूरत है, जन्नत नज़ीर इसे कहा जाता है। तो इसमें अगर एहतजाज हों रोज़ आए रोज़, कल भी नीलम वैली से रोड बंद थी, हालांकि सबसे ज़्यादा जो सयाह लोग हैं वो नीलम वैली जाते हैं, तो कल भी तकरीबन 2 से 3 घंटे नीलम वालों ने बंद की हुई थी। उनके कोई मुकामी टीचर नहीं थे, बिजली का मसला था, सर्विस का मसला था। तो हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि ये सारे मसले हल करें, क्योंकि जो टैक्स हम देते हैं, हमारे पैसों से सब कुछ हो रहा है, तो हमारे मामलात भी तो हल करने चाहिए। हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि एहतजाज को रोकने के लिए ये जो मसाइल हैं, मसाइल को ख़त्म करना चाहिए। जी, मसाइल ख़त्म होने चाहिए, कि एक आइडियल बात है कि मसाइल नहीं होने चाहिए। लेकिन देखें, भाई ने बात बड़ी खूबसूरत की बात, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप एक मुतालबा रखते हैं जी कि हमें ये मुतालबा हल कर दें, उस पर आप एक हाइप क्रिएट करते हैं, पूरा खित्ता नाकाबंदी का शिकार होता है, उसके बाद नया मुतालबा आ जाता है, वो मुतालबा हल होता है, फिर नया मुतालबा आ जाता है। आज़ाद कश्मीर में कब तक ये मुतालबात की जंग चलती रहेगी और कब तक वो खित्ता जिसे दुनिया कहती थी पुरअमन खित्ता है, भाई सैर के लिए जाना है, स्वाद कलाम की बजाय आज़ाद कश्मीर जाओ, बड़ा पुरअमन खित्ता है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं, कोई रोला रपा नहीं है, और अब ये सिलसिले जब शुरू हो गए हैं तो आप क्या समझते हैं कि कितना इमेज ख़राब होता है आज़ाद कश्मीर का और किस हद तक एक आम बंदा मुतासर होता है? तमाम शुबा ज़िंदगी पर इसके हर तरह से असरात मरतब होते हैं, क्योंकि देखें जब शहर बंद होंगे तो ये दिहाड़ीदार मज़दूर जो होते हैं, दिन को कमा के शाम को जाके खाते हैं, इनको तो जो रोज़ी का सिलसिला ये बंद हो जाता है। बाकी दुकानदार दुकानें बंद करते हैं तो आम आवाम को भी चीज़ें लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब रोड्स बंद होगी तो मरीज़ों को अस्पताल पहुँचने में बड़ा दिक्कत पेश आती है। तो इंतखाबात जब नहीं होते, जब अवामी नुमाइंदा अवाम की सरबराही नहीं कर रहा होता, तो इस तरह पूरे माशरे के सियासी अदम इस्तेकाम और बगाड़ का शिकार हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में के जो मुख्तलिफ़ मकाते फ़िक्र के लोग हैं, उनका ये कहना था कि एक मुतालबा हल होने के बाद दूसरा मुतालबा सामने आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हर मुतालबे पे पूरी रियासत को यरगमाल बना दिया जाता है। पूरी रियासत को जो है ना वो अपने मुतालबात की भेंट चढ़ाते हुए नाकाबंदी का शिकार कर लिया जाता है, और आज़ाद कश्मीर का हर बंदा इससे जो है ना मुतासिर हो रहा है। और यकीनन इस तरह के जो एहतजाज हैं वो किसी के मफाद में नहीं हैं। थोड़े मुतालबात की खातिर एक पूरी रियासत को दाव में लगाना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है, ये कहना था आज़ाद कश्मीर के अवाम का। अब आगे बढ़ते हैं और आज़ाद कश्मीर के बाकी जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ मकाते फ़िक्र से हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद वुमेन विंग की सदर और अपने इलाके से मुंतखब कौंसलर मुसरत शेख साहिबा, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। मुसरत शेख साहिबा, एहतजाज, चार्टर ऑफ डिमांड रखना, फिर वो हुकूमत हल करती है, एहतजाज ख़त्म होता है, फिर नया चार्टर ऑफ डिमांड दे देना, फिर वो मुतालबात माने जाते हैं, फिर वही सूरत हाल, ये बार बार की जो मश्क इख्तियार की हुई है अवामी एक्शन कमेटी ने कि आए रोज़ के एहतजाज और आए रोज़ के मुतालबात, ये आज़ाद कश्मीर को कहाँ ले जाएंगे? ये बात तो ठीक है, एहतजाज किसी भी कौम का जो है वो हक होता है, लेकिन हर बात पे कुछ चीज़ें जो आसानी से हल हो जाती हैं, जब हम उनको एक लंबा करके एहतजाज की तरफ ले जाते हैं तो वो बातें फिर बढ़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि पहले आप एक टेबल टॉक करें, बैठ के बात करें, अगर उसका कोई हल नहीं निकलता तो उसके बाद जाएं। जबकि आप देखें, बयान पढ़ें, सारा कुछ करें, देखें, उसमें यही चीज़ है कि पीएम साहब ने किसी भी बात से इनकार नहीं किया, वो इस बात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप पीएम सेक्रेटरीट के आप दरवाज़े देखें कि वो खुले हुए हैं और वहाँ पे लोगों की आप रश देखें, हर बंदा आ रहा है। और 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन उनके लिए रख दिए गए हैं कि आम और ख़ास
हर बंदा उन तक पहुंच सकता है, उनसे मुलाकात कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा नसीम मीर साहिबा। नसीम मीर साहिबा, आज़ाद कश्मीर में एक कॉल दी हुई है एक्शन कमेटी ने एहतजाज की, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते इलेक्शन ना करवाए जाएँ। आप क्या समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है वो कितने अहम हैं और उनका होना क्यों ज़रूरी है? मैं अवामी एक्शन कमेटी को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये जो रोज़ रोज़ के रोड पर एहतजाज या बाकी मामलात हो रहे हैं, इसके बजाय वो टेबल टाक करें। पहले भी उनके मामलात गवर्नमेंट ने हल किए हैं, और फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनकी क़यादत में बाकी मामलात भी इंशाल्लाह हल होंगे। और फैसल साहब वो जो है ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के मामलात हल करने में। लेकिन ये है कि जब वो रोडों पे आएंगे वही अफरा तफरी होगी, फिर हमारे लोग शहीद होंगे। अवामी एक्शन कमेटी के लोग कौन हैं, हम लोग कौन हैं, हम एक ही लोग हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि टेबल टाक होनी चाहिए। जी, यकीनन जैसा कि आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों का ये कहना है कि आए रोज़ के एहतजाज आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। एहतजाज अगर किया भी जाए तो मुख्तसर एहतजाज किया जाए, और सड़कें ब्लॉक करना और शटर डाउन करना और बिल्कुल पूरी रियासत को जो है ना वो नाकाबंदी का शिकार कर देना, ये ना तो यहाँ के लोगों के मफाद में है और ना रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मफाद में है। यकीनन बार बार के एहतजाज से सेहत भी मुतासर होती है, जो है तालीम भी मुतासर होती है, मज़दूरों की मज़दूरी मुतासर होती है, कारोबार ज़िंदगी मुतासर होता है, और आज़ाद कश्मीर का एक नेगेटिव इमेज उजागर होता है। और जो सियाह जो आज़ाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से और दुनिया भर से आज़ाद कश्मीर में आते हैं, वो भी एक खौफ का शिकार हो जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हालात शायद ठीक नहीं हैं। तो यकीनन ऐसे एहतजाज से हमें बचना चाहिए, और एहतजाज अगर हम करें पीसफुल करें, शटर डाउन, नाकाबंदी और लॉकडाउन की सूरत में एहतजाज किसी के फ़ायदे में नहीं है। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।